من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ تِلْكَ الرُّسُلُ یہ رسول فضلنا بعضهم على بعض کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور بعض کے درجات کو بلند کیا وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات اور نشانیاں عطا کی وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے ان کی تائید کی اور انہیں قوی بنایا، مضبوط بنایا روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تو نہ قتال کرتے، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ نشانیوں کے آ جانے کے بعد وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلُوا تو یہ نہ لڑتے، قتال نہ کرتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تیسرا پارہ یہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پہلے والے دوسرے پارے کی آخر میں کہا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ نفس رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں، نفس رسالت میں سب انبیاء برابر ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کسی ایک نبی کا انکار کرے گا تو سارے نبیوں کا انکار ہوگا، لہٰذا وہ آدمی ایمان میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے باقی سب کو مانتا ہے، نہیں، نفس رسالت میں سارے برابر ہیں۔ اور فرما دیا یہاں کہ ہاں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت میں بعض کو اللہ نے جو ہے وہ کلام کیا بلا واسطہ اور بعض کے درجات بلند کیے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ شبہ کہ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کی فضیلت ایک دوسرے سے اس کو افضل نہ قرار دو، لا تفضلوا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ گزرا ہے پڑھا ہوگا لا نفرق بین احد من رسل کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں، سب برابر۔
لیکن درجات میں تو یہاں فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کو فضیلت نہ دو آپس میں ایک دوسرے سے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متیٰ، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت یونس سے کوئی نبی افضل ہے۔ تو اب شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کو آپس میں فضیلت ایک دوسرے پر نہ دو، کہیں فرمایا کہ مجھے جو ہے تم موسیٰ پر فضیلت نہ دو، کہیں فرمایا میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس علیہ السلام پر فضیلت رکھتا ہے۔ جب یہ ہے تو پھر یہاں کیا آ گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا یہاں جواب یہ دیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، اپنے عقل اور اپنے دماغ سے کسی نبی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ اس طرح نہ کرو کہ اپنے عقل کے ذریعے سے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت، بعضوں کے فضائل بیان کرو اور اس کے مقابلے میں دوسرے نبی کی تنقیص کرو، اس کی توہین کرو، اس کی شان میں کمی کرو۔ فرمایا خبردار ایسا نہیں کرنا اور ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے کفر لازمات ہے۔ ایک نبی کی شان بیان کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی توہین کرتا جا رہا ہے تو اس سے کفر لازمات ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، ہاں جو اللہ نے فضیلت ذکر کی ہے اس کو ضرور بیان کرو کہ اللہ نے فضیلت عطا کی انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، لہذا جو اللہ نے فضیلت بیان کی اس کو بیان کرو، لیکن اپنی عقل سے فلاں افضل فلاں ادنا علیہ باللہ ایسی بات نہ کرنا، بلکہ اس کو اپنی حالت پر رہنے دینا۔ کسی کو افضل اور کسی کی تنقیص کرنے لگ جاؤ، توہین کرنے لگ جاؤ، اس سے کفر لازم آئے گا۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یا کوئی نبی یونس ابن متیٰ سے افضل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب تک اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی فضیلت کا نہیں بتایا تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں باقی سب انبیاء سے افضل ہوں، تو فرمایا نہیں مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ اور جب پتہ چلا، بتا دیا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو پھر بتایا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، فرمایا ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بلند کیے، اور اس بات سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ آپ کے درجات بلند۔ کیا درجات بلند ہے؟ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود حاصل ہوگا جو کسی کو حاصل نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا، سفارش کر کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے اس وقت کے جب سارے کانپ رہے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وسیلہ جیسی فضیلت عطا کی کہ آپ کے وسیلے سے لوگ جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو یہ آپ کو مقامات عطا کیے، یہ درجات عطا کیے ہیں۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی انبیاء پر فضیلت 6 چیزوں کی بنیاد پر دی گئی ہے، اور ان میں سے کون کون تھے؟ اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے، کلمات، الفاظ مختصر، معنی زیادہ۔ قرآن مجید ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آ جاتے ہیں، جامع کلام ہے، فرمایا جوامع الکلم مجھے عطا کر دیے گئے۔ نصرت بالرعب، اللہ نے میرا رعب ڈالا ہے امت پر، لوگوں پر، دور سے آدمی 1 میل کی مسافت سے مجھے دیکھتا ہے اور اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ فرمایا نصرت بالرعب، اور آگے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمتیں میرے لیے حلال۔ پہلے مال غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، بس جس کا جہاد قبول ہو گیا اونچے ٹیلے پر رکھو، آگ آئی جلا گئی تو سمجھ لو جہاد قبول ہے، اور اگر نہیں تو قبول نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے اور میری امت کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ اور فرمایا ایک فضیلت یہ دی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے نبیوں میں کیا تھا؟ وہاں پر عبادت کے لیے خاص جگہ، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے، وضو الگ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں۔ فرمایا میری امت کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے اگر پانی نہیں ہے وضو کے لیے تو مٹی سے تیمم کر لے، طہور طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اور
اگر مسجد دور ہے تو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، کہیں راستے میں چلتے ہوئے نماز کا وقت آیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ عبادت گاہ میں جانا لازمی نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا، اور فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے نبوت عامہ ملی، میں قیامت تک کے ہر مخلوق کے لیے نبی مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا یہ مجھے فضیلت عطا کی، وختم بی النبیون، اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا گیا، لہٰذا مجھے یہ ان چیزوں سے فضیلت دی۔ تو فرمایا ورفع بعضهم درجات، اللہ فرماتے ہم نے بعض کے درجات کو بلند کر دیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا کی۔ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف ہمیشہ آئے گی، عیسیٰ ابن مریم، کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور ماں تھی، اور قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم سے پکارا جائے گا اور ماں کے نام کے ساتھ ملا کر پکارا جائے گا، اور باقی لوگوں کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ اس وقت کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا مجھے الہ مانو، معبود مانو؟ آپ فرمائیں گے جواب میں، یا اللہ میں نے ایسی بات نہیں کی، آپ کے علم میں ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ تو لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن نئی روشنی کے کوئی لوگ اتنے دنیا سے متاثر ہو کر عیسیٰ کے باپ کے بغیر پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، جن میں غلام احمد پرویز ہے جو منکر حدیث ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ اسی طرح سر سید احمد خان وہ بھی انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا باپ تھا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، معجزات عطا کیے۔ کیا معجزہ تھا؟ مردے سے فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، یہ نہیں فرماتے تھے میرے حکم سے کھڑا ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوڑی کا مریض ہے، ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مادرزاد اندھا ہے، ہاتھ پھیرا آنکھ پر وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ ان کو تائید کی اور ان کو قوت عطا کی۔ کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جدھر بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ہوتے تھے، تاکہ یہودی آپ کو شہید نہ کر دیں اور یہودی آپ پر حملہ نہ کر دیں، آپ کی تائید کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت جو آپ کے شاعر تھے ان سے فرمایا تھا اے حسان تم اٹھو اور تعریف میری بیان کرو اور نعت میری پڑھو، ہاں اللہ تجھے جبرائیل امین کے ذریعے تائید تیری فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت، تو یہاں یہ فرما دیا ایدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، فرمایا اللہ اگر چاہتے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے، پھر امتحان نہ ہوتا، فائدہ کیا ہوتا؟ سارے کے سارے ایمان والے ہیں تو یہ مجبور محض ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایک بے جان چیز کی طرح۔ لہٰذا اللہ رب العزت اگر چاہتے یہ بھی کر سکتے، لیکن پھر امتحان کیا ہوتا؟ فرمایا لوگ آئے، نبیوں کے بعد آئے، پھر ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے نبیوں کو معجزات عطا کیے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، معجزات کے بعد کچھ نے کیا کر دیا؟ نبیوں کو مانا، اختلاف پڑا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، کوئی ایمان لے آئے ان معجزات کو دیکھ کر اپنے اختیار سے، وَمِنْهُم مَّنْ کفر، اور کچھ نے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ فرمایا لو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتے یہ بھی تھا وہ نہ لڑتے، قتال نہ کرتے، لیکن کیا ہوتا؟ پھر حکمت نہ ہوتی اور اس کا کچھ فائدہ اس میں نہ ہوتا، اور صورتحال اس کی یہ ہوتی پھر کہ یہ کیفیت ہوتی کہ یہ مجبور محض ہو جاتے، اور مجبور محض ہو کر یہ سلسلہ ان کا ہو جاتا۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، فرمایا تم میں سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے کفر کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو اس کی سزا اس کی وجہ سے ملے گی۔ اگر کہا جاتا نہیں جی اللہ ہی نے اس کو کافر کر دیا تو پھر مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور ارشاد فرما دیا اللہ رب العزت نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے اس کو دو راستے عطا کیے ہیں، ان دو راستوں کے ذریعے جس راستے کو اختیار کرے تاکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جو ہے وہ گویا کہ اس کا جو ایمان لے آئیں گے ان کو اجر و ثواب ملے گا، جو انکار کریں گے ان کو سزا اور جہنم ملے گی۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہی تھی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے اپنے اختیار سے ایمان لے کر آئیں اور اپنے اختیار سے جو عمل کرنا ہے کریں، تاکہ اس کا بدلہ اس کو ان کے اختیار کے اعتبار سے ملے، نہ کہ بغیر اختیار کے۔ تو یہاں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے انسان ایمان لاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔